जज़ीरा नुमा कोरिया को दो हिस्सों में तकसीम करती ये लाइन 38 पैरेलल कहलाती है। इस लाइन से शमाल का हिस्सा शमाली कोरिया कहलाता है जो चीन और रूस का इत्तेहादी है, जबकि जनूबी हिस्से को जनूबी कोरिया कहा जाता है जो अमेरिका और मगरबी ममालिक का इत्तेहादी मुल्क है। रकबे के एतबार से दोनों कोरियाज़ में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं। हाँ, बहरहाल आबादी के लिहाज से जनूबी कोरिया शमाली कोरिया से 2 गुना बड़ा है। लेकिन दोस्तों, असल फ़र्क दोनों ममालिक के रकबे या आबादी में नहीं बल्कि मईशतों में है। शमाली कोरिया का GDP जहां 2024 में 32 अरब डॉलर्स के लगभग था, वहीं जनूबी कोरिया का GDP इसी साल इससे 58 गुना ज़्यादा यानी 1.9 ट्रिलियन डॉलर्स के लगभग था। यह फ़र्क दोनों के पर कैपिटा GDP में भी वाज़े नज़र आता है। शुमाली कोरिया की फ़ीकस आमदनी 2024 में जहां महज $1200 थी, वहीं जनूबी कोरिया $36,000 यानी शुमाली कोरिया से 29 गुना ज़्यादा फ़ीकस आमदनी के साथ दुनिया के अमीर तरीन ममालिक की फहरिस्त में इस एतबार से शामिल है। जनूबी कोरिया यानी साउथ कोरिया के सैमसंग, हुंडई, किया वगैरह जैसे बड़े बड़े इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमेटिव ब्रांड्स दुनिया भर में मशहूर हैं, लेकिन शुमाली कोरिया के पास ऐसा कुछ भी नहीं, बल्कि इसे अमेरिका, यूरोपीय यूनियन, UN वगैरह की तरफ से 2200 से भी ज़ायद सैंक्शंस का सामना है। ये रूस, ईरान और शाम के बाद चौथा सबसे ज़्यादा सैंक्शनड मुल्क है। दुनिया के तकरीबन हर अहम मुल्क और अदारे ने शुमाली कोरिया पर पाबंदियां लगा रखी हैं। शुमाली कोरिया चीन के अलावा किसी मुल्क के साथ तजारत नहीं करता। इन तमाम बातों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शुमाली कोरिया कितना गरीब मुल्क है और किस हद तक आइसोलेटेड दुनिया भर में ये इस वक्त है। लेकिन दोस्तों, ये सब कुछ जो हमने आपको बताया, ये तस्वीर का सिर्फ एक रुख था, क्योंकि अब शुमाली कोरिया में कुछ ऐसा हो रहा है जिसने माशी माहिरीन और दुनिया भर के तजिया कारों को हैरान कर दिया है। शुमाली कोरिया, जिसके बारे में कहा जाता था कि वो दुनिया का सबसे तनहा और माशी तौर पर तबाह हाल मुल्क है, इस वक्त एक गैर मुतवक्के माशी बूम से गुजर रहा है। 2024 में शुमाली कोरिया की माशी ग्रोथ 3.7% थी। दोस्तों, बज़ाहिर ये ग्रोथ ज़्यादा नहीं लगती, लेकिन शुमाली कोरिया के केस में हम इसे ज़्यादा कह सकते हैं, क्योंकि 2015 के बाद ज़्यादातर अरसे में इसकी ग्रोथ नेगेटिव ही रही। बाद माहिरीन के मुताबिक हालिया ग्रोथ के आदादो शुमार 3.7% से भी ज़्यादा हो सकते हैं। अगर हम हालिया पेशरफ देखें तो शुमाली कोरिया में तरक्की और जदीदियत का एक नया दौर दिखाई देता है। शुमाली कोरिया के दारुल हुकूमत प्योंगयांग में अब लोग ऑनलाइन ऐप्स के जरिए कारें बुक करवा रहे हैं। फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स और दुकानों पर कैश की बजाय QR कोड स्कैनिंग पेमेंट सिस्टम के जरिए डिजिटल अदायगियाँ हो रही हैं और लोग स्मार्टफोन से घर बैठे ऑनलाइन शॉपिंग और फूड डिलीवरीज करवा रहे हैं। ये तजर्बात वो लोग शेयर कर रहे हैं जो मुख्तलिफ औकात में एक से ज़्यादा मरतबा शुमाली कोरिया का सफ़र कर चुके हैं। सड़कों पर अब ज़ाती गाड़ियाँ, बसें, ट्रक्स और खसूसन चीन से दरामद शुदा इलेक्ट्रिक कारें आम दिखाई दे रही हैं, जबकि नाइट टाइम इंटेंसी 2019 के मुकाबले में नॉर्थ कोरिया में 3 गुना ज़्यादा हो चुकी है, यानी शहर ज़्यादा रोशन हो गए हैं। हैरानकुन तौर पर सिर्फ पिछले 1 साल में प्योंगयांग में 10,000 से ज़ायद नए घर तामीर हुए हैं, जो कि अमेरिका के बड़े शहरों जैसा कि लॉस एंजल्स या शिकागो में 1 साल में बनने वाले घरों से भी ज़्यादा तादाद है। इसके साथ साथ समंदर किनारे खूबसूरत वाटर फ्रंट्स, फलक बोस इमारतें, न्यूयॉर्क के सेंट्रल पार्क से भी बड़ा ग्रीन हाउस कम्प्लेक्स, मुल्क का सबसे बड़ा अस्पताल और तवील अरसे से ताखीर का शिकार चला रहा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट मुकम्मल किए जा चुके हैं। सिर्फ दारुल हुकूमत ही नहीं बल्कि 2024 से हुकूमत की नई 20/10 पॉलिसी के तहत 10 सालों तक मुल्क भर के सूबों और अजला में हर साल 20 मुख्तलिफ इलाकों में जदीद सनती फैक्ट्रियाँ कायम की जा रही हैं ताकि सनती पैदावार को बढ़ाया जा सके और रीजनल डिस्पैरिटी यानी इलाकाई माशी तफरीक को कम या मुकम्मल तौर पर ख़त्म किया जा सके। अपडेटेड सेटेलाइट तस्वीर देखें तो रूस और शुमाली कोरिया के दरमियान बनने वाले नए रोड ब्रिज का कोरियन साइड पर काम तकरीबन मुकम्मल हो चुका है, जो पहले से मौजूद सिर्फ एक रेलवे लिंक के बाद अब बराह रास्त तजारती गाड़ियों की आमदोरफ्त को मुमकिन बना देगा। ये तमाम तब्दीलियाँ बताती हैं कि नॉर्थ कोरिया यानी शुमाली कोरिया का बुनियादी ढांचा और आम शहरी ज़िंदगी तेज़ी से जदीद हो रही है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आखिर शदीद आलमी पाबंदियों और तन्हाई के बावजूद शुमाली कोरिया में ये सब कैसे मुमकिन हो रहा है? इसकी आखिर असल वजह है क्या?
دوستوں اس معاشی بوم کو سمجھنے کے لیے ہمیں پہلے یہ جاننا ہوگا کہ آخر نارتھ کوریا اس حد تک غریب اور تنہا کیسے ہوا تھا۔ آپ کے لیے شاید یہ بات حیرت کا باعث ہو کہ شمالی کوریا ہمیشہ سے اتنا غریب نہیں تھا۔ 1950 کی دہائی میں کورین جنگ کے بعد سے لے کر 1970 کی دہائی کے وسط تک شمالی کوریا کی معیشت اور فی کس آمدنی ساؤتھ کوریا سے کہیں زیادہ اور معیشت بھی مضبوط تھی، بلکہ آج بھی زیادہ تر قدرتی وسائل شمالی کوریا ہی میں ہیں۔ دراصل 1950 کی دہائی کی کورین وار کے فوراً بعد شمالی کوریا کے پہلے سربراہ کم il سنگ نے خود کو دو کمیونسٹ طاقتوں سوویت یونین اور چین کے درمیان انتہائی سمجھداری سے پوزیشن کیا۔ جب 1960 کی دہائی میں سائنو سوویت سپلٹ کے دوران سوویت یونین اور چین کے تعلقات اچھے نہیں تھے تو شمالی کوریا نے دونوں ممالک کے اختلافات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے دونوں سے باری باری معاشی امداد، سستا تیل، انفراسٹرکچر اور فیکٹریاں وغیرہ حاصل کی۔ لیکن یہ تمام تر ترقی شمالی کوریا کی پالیسی جوچے یعنی خود انحصاری پر نہیں بلکہ خصوصی طور پر سوویت یونین کی رعایتوں پر کھڑی تھی۔ 1970 کی دہائی میں شمالی کوریا نے مغربی ممالک سے بھاری قرضے لے کر ہیوی مشینری اور انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کا اکوپمنٹ خریدا، لیکن یہ قرض وہ واپس نہ کر سکا، جس سے بین الاقوامی مارکیٹ میں اس کی کریڈٹ ریٹنگ تباہ ہو گئی اور شمالی کوریا ڈیفالٹ کر گیا۔ ان میں سے بہت سے قرضے شمالی کوریا آج تک واپس ادا نہیں کر پایا۔ شمالی کوریا کے لیے اصل مشکل تب آن کھڑی ہوئی جب 1991 میں سوویت یونین ٹوٹ گیا۔ USSR کے خاتمے کے ساتھ ہی شمالی کوریا کو ملنے والا انتہائی سستا تیل، گیس اور کیمیکل کھادیں وغیرہ بند ہو گئیں، جس سے 1990 کی دہائی میں شمالی کوریا میں تاریخ کا خوفناک ترین قحط ہوا۔ اس قحط کے دوران 22 ملین آبادی والے شمالی کوریا کے 5 لاکھ سے 3 ملین تک لوگ جان کی بازی ہار گئے۔ اس مشکل دور میں شمالی کوریا کا واحد سہارا چین بنا، جو اس وقت معاشی طور پر اچھی گروتھ دکھا رہا تھا۔ چین کی جانب سے شمالی کوریا کو مسلسل معاشی اور سیاسی سپورٹ دینے کی وجہ یہ بھی ہے کہ وہ شمالی کوریا کو اپنے لیے ایک جیو پولیٹیکل شیلڈ یا بفر زون سمجھتا ہے۔ اس دور میں چونکہ شمالی کوریا بھی ایٹمی طاقت نہیں بنا تھا، ایسے میں اگر شمالی کوریا کی حکومت معاشی طور پر تباہ ہو کر گر جاتی تو پورا کورین پیننسولا ساؤتھ کوریا کے ماتحت متحد ہو سکتا تھا، جس کا سیدھا سادہ مطلب یہ تھا کہ امریکن ملٹری اور امریکی اثر و رسوخ بالکل چین کی سرحد کے اوپر آن کھڑا ہوتا۔ چین کو ظاہر ہے یہ صورتحال قابل قبول نہیں تھی۔ 2000 کی دہائی میں نارتھ کوریا نے جب اپنے ایٹمی اور میزائل پروگرام کو تیز کیا، 2006 میں ایٹمی ٹیسٹ کیے تو اس پر عالمی پابندیاں عائد ہونا شروع ہوئیں۔ چین نے بھی سیکیورٹی کونسل کی پابندیوں کی حمایت کی، لیکن سختی سے امپلیمنٹ ان کو نہیں کیا۔ شمالی کوریا نے یہ ٹیسٹ جاری رکھے تو 2016 اور 2017 میں اس کے سب سے بڑے اتحادی چین نے بھی اقوام متحدہ کی پابندیوں پر سختی سے عمل درآمد شروع کر دیا۔ اس طرح شمالی کوریا کے کوئلے، ٹیکسٹائل اور دیگر برآمدات پر بھی پابندی لگ گئی اور اس کی بین الاقوامی تجارت محض 10% تک رہ گئی، کیونکہ شمالی کوریا کی کل تجارت کا 90% ٹریڈ پارٹنر تو چین ہی تھا۔ لہذا جب چین نے بھی ان پابندیوں پر سختی سے عمل درآمد شروع کیا تو شمالی کوریا کی معیشت تیزی سے کمزور ہونے لگی۔ اس کے بعد کووڈ کی صورت میں ایک اور مصیبت آن پڑی تو 2020 میں شمالی کوریا نے اپنی سرحدیں بالکل ہی سیل کر دیں، جس سے اس کی معیشت مکمل طور پر تباہی کے دہانے پر پہنچ گئی اور کم جونگ ان کو عوامی سطح پر اپنے معاشی منصوبوں کی ناکامی پر معافی تک مانگنا پڑی۔ یہاں دوستوں پھر آتا ہے ایک نیا موڑ جس نے شمالی کوریا کی معاشی گروتھ کو 4 چاند لگا دیے۔ فروری 2022 میں جب روس نے یوکرین پر حملہ کیا تو جلد ہی روسی فوج کے گولہ بارود اور آرٹلری شیلز کے سٹاک پائلز میں کمی واقع ہونا شروع ہو گئی۔ چونکہ روس کو بھی سخت ترین پابندیوں کا سامنا ہے، لہٰذا اس کے پاس شمالی کوریا سے مدد لینے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہ بچا۔ شمالی کوریا جس کے پاس بلا شبہ دنیا کا ایک بڑا روایتی ہتھیاروں اور گولہ بارود کا ذخیرہ موجود ہے، اس نے روس کو آرٹلری شیلز، بیلسٹک میزائلز اور فوجی آلات فراہم کرنا شروع کر دیے۔ صرف یہی نہیں بلکہ شمالی کوریا نے روس کی مدد کے لیے 10 سے 15 ہزار تک تربیت یافتہ فوجی اور ہزاروں اسکلڈ ورکرز بھی بھیجے۔ دفاعی اور خفیہ اداروں کے تخمینوں کے مطابق ان ہتھیاروں اور فورسز کی ڈیل کے بدلے شمالی کوریا نے روس سے تقریباً 10 سے 14 ارب ڈالر کے قریب نقد رقم، سستا خام تیل، خوراک اور جدید ترین ملٹری ٹیکنالوجی حاصل کی، جس نے تباہ حال شمالی کورین معیشت میں جان ڈال دی۔ شمالی کوریا کے ذرائع آمدن صرف روس تک محدود نہیں بلکہ اس نے پابندیوں سے بچنے کے لیے ایک خفیہ شیڈو اکانومی بھی بنا رکھی ہے۔
اس کی ایک بڑی مثال نارتھ کورین سمندری سرحدوں میں فشنگ پرمٹس کی فروخت ہے۔ دراصل چین میں ماہی گیری پر سخت قانونی لمٹ عائد ہے تاکہ اوور فشنگ نہ ہو، لیکن اس سے بچنے کے لیے چین کی چھوٹی ماہی گیر کمپنیز نارتھ کوریا سے اس کی سمندری حدود کا پرمٹ خرید لیتی ہیں۔ گلوبل فشنگ واچ کے مطابق چین کے دور دراز سمندروں میں کام کرنے والے بیڑے کا تقریباً 1/3 حصہ شمالی کورین سمندر میں غیر قانونی طور پر مچھلیاں پکڑتا ہے۔ یہ سی فوڈ پھر چین اور شمالی کوریا کے سرحدی تجارتی مرکز ڈینڈونگ میں لایا جاتا ہے۔ یہاں نارتھ کوریا کی ہزاروں خواتین اسٹوریج رومز میں کئی گھنٹے کام کر اس کی صفائی، کٹائی اور پیکنگ وغیرہ کرتی ہیں۔ اس پروسیسنگ کے بعد یہ سی فوڈ عالمی سپلائی چین میں میڈ ان چائنا لیبل کے ساتھ فروخت کر دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ ساؤتھ کوریا کی اور امریکہ کی بڑی گروسری چینز میں بھی نارتھ کورین سی فوڈ پہنچ جاتا ہے۔ اس پورے سائیکل سے شمالی کورین حکومت ملینز آف ڈالرز کا ریونیو جنریٹ کرتی ہے۔ شمالی کوریا کے حالیہ اکنامک بوم میں بڑا شیئر غیر قانونی سائبر ہیکنگ اور کرپٹو کرنسی تھیفٹ کا بھی ہے۔ نارتھ کوریا کے اسٹیٹ سپانسرڈ ہیکنگ گروپس جیسا کہ مشہور لازارس گروپ نے گزشتہ چند برسوں میں عالمی کرپٹو ایکسچینجز، بینکوں اور مالیاتی اداروں کو ہیک کر کے صرف 2025 میں $2 بلین سے زائد کی رقم چوری کی ہے، جو سیدھی ذرائع کے مطابق نارتھ کورین حکومت کے پاس جاتی ہے۔ پچھلے سالوں کی چوری کو بھی اگر شامل کر لیا جائے تو یہ رقم $6.75 ارب تک پہنچ جاتی ہے۔ اس تمام تر شیڈو اکانومی کے علاوہ شمالی کوریا لیگلی جو ٹریڈ کرتا ہے اس کا 90% سے زائد شیئر چین کے ساتھ ہے۔ اس میں شمالی کوریا چین کو مصنوعی بال، وگز، آرٹیفیشل پلکیں، فالس آئی لیشز اور ٹیکسٹائل وغیرہ برآمد کرتا ہے۔ لیگل ٹریڈ میں بھی چین سے خام مال شمالی کوریا آتا ہے، جہاں سستی لیبر یہ پروڈکٹس تیار کرتی ہے اور پھر چین کو واپس ایکسپورٹ کر دیا جاتا ہے۔ یہاں سے پھر چین ان مصنوعات کو دنیا بھر میں ایکسپورٹ کر دیتا ہے۔ دوستو، امریکہ اور اقوام متحدہ کسی ملک پر حد سے زیادہ سخت پابندیاں عائد کرتے ہیں تو وہ ملک اپنے وجود کو برقرار رکھنے کے لیے نئے جو راستے اور متبادل ورک اراؤنڈز تلاش کر لیتا ہے۔ نارتھ کوریا بھی اب اس کام میں ماہر ہو چکا ہے۔ معاشی ماہرین کا کہنا ہے کہ شمالی کوریا کا یہ عروج اور خوشحالی عارضی اور کاغذی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ترقی کسی حقیقی اقتصادی اصلاحات یا بنیادی پیداواری صلاحیت کا نتیجہ نہیں، بلکہ ایک غیر ملکی جنگ، بلیک مارکیٹ اور سائبر تھیفٹ اور عارضی جیو پولیٹیکل حالات کی وجہ سے ہے۔ اگر یوکرین میں جنگ ختم ہو جاتی ہے یا چین اپنے سرحدی کنٹرول کو سخت کر دیتا ہے تو شمالی کوریا کا یہ معاشی بوم انتہائی تیزی سے ختم ہو سکتا ہے جتنی تیزی سے یہ شروع ہوا تھا۔ لیکن فی الحال شمالی کوریا نے دنیا کی تمام تر پابندیوں کے باوجود معاشی طور پر اچھا پرفارم کیا ہے۔ دوستو، آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا شمالی کوریا کی یہ معاشی ترقی عارضی ہے یا یہ سسٹین کرے گی؟ کمنٹس میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں اور اس طرح کی معلوماتی تحقیقاتی ویڈیوز آئندہ بھی دیکھتے رہنے کے لیے بگ سوچو کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ شکریہ۔